بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. فلسطین کا جو حالات ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے ہی ہیں اور حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں. تقریباً 11 لاکھ فلسطینی جو نارتھ غزہ میں رہتے تھے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ساؤتھ کی طرف آ جائیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد 150 کے قریب اسرائیلی جو ہیں شہری یا فوجی وہ بھی فلسطینیوں کے قبضے میں، حماس کے قبضے میں ہیں. اور اس وقت یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن وہ بھی خلیجی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں. پہلے فلسطینی صدر سے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے اسرائیلی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، پھر قطر گئے، اردن بھی گئے، اور پھر بحرین، اب سعودی عرب بھی جائیں گے، مصر بھی جائیں گے. تو ایک لحاظ سے ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی جاری ہیں. اور یہ معاملہ کہاں جا کے رکتا ہے یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال تجزیے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، دیکھنے کو مل رہے ہیں. دوسری طرف افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک، وہاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. ہمارا خیال تھا کہ 15 اگست 2021 کے بعد شاید صورتحال ہمارے حق میں بہتر ہو جاتی، لیکن طالبان کے ساتھ بھی ایک کشیدہ سے تعلقات ہی ہیں. تو آج ان دونوں موضوعات پہ ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ آج ڈی سائفر میں موجود ہیں سید ابرار حسین، میرے کولیگ بھی رہے ہیں، سابق سفیر بھی کویت میں بھی رہے اور پھر افغانستان میں بھی، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد علی. آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور یہ پہلے دونوں ہی حضرات ڈی سائفر میں آ چکے ہیں. تو ابرار صاحب، پہلے میں آپ سے شروع کروں گا، اجازت ہو سید صاحب. ہرات میں زلزلہ آیا افغانستان میں، ہرات پروونس میں 1000 سے زائد افغان شہید ہوئے اس میں، لیکن انہوں نے پاکستان کی امداد لینے سے انکار کر دیا. اسی کیا وجہ ہے ابرار صاحب؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جتنی کشیدگی چل رہی ہے اس میں وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ وہ کسی بھی کام کے لیے یا کسی بھی وجہ سے پاکستان کے محتاج ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اس قسم کی صورتحال ہی کیوں نہ ہو، یعنی آفات سماوی ہی کیوں نہ ہو. لیکن اس میں بھی اگر انہوں نے انکار کر دیا، اگرچہ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں جینونلی اس وقت امداد کی ضرورت نہ ہو اور خود اسے ہینڈل کر سکتے ہوں، لیکن باقی کہیں اور دنیا سے انہوں نے امداد ایکسیپٹ نہیں کی، بظاہر کوئی سنا نہیں. اوکے جی، لیکن اس میں اس چیز کا یقیناً دخل ہو سکتا ہے کہ آج کل جو کشیدگی چل رہی ہے اس میں شاید وہ اسے مناسب نہ سمجھتے ہوں. یہ کشیدگی چل کیوں رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ٹی ٹی پی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ جی، بظاہر تو ٹی ٹی پی ہی وجہ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں کچھ ان سے جو توقعات تھیں، میں یہ کہوں گا کہ اوور ایکسپیکٹیشنز تھیں ہمیں، کہ اگر طالبان کی حکومت آ گئی تو وہ ایک پرو پاکستان حکومت ہوگی، ہمیں جتنے گلے شکوے افغانستان سے ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے، اور ساری مشکلات جو دو طرفہ تعلقات میں ہیں وہ رفع ہو جائیں گی. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. خاص طور پہ ٹی ٹی پی والا معاملہ بہت زیادہ محسوس کیا گیا پاکستان میں. ایک پرسیپشن بھی ہوتی ہے اور حقیقت بھی ہوتی ہے، تو دونوں لحاظ سے ہی، یعنی ایک تو پاکستان میں اس کے بعد بھی بہت زیادہ خودکش حملے ہوئے جس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول بھی کی، اور اس کے علاوہ جو ہماری ایجنسیز نے جو تحقیقات کی، ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز نے جب معاملے کو کریدا تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اس میں سے زیادہ تر حملوں میں افغانی انوالو ہیں. چنانچہ اس کے ریئیکشن کے طور پہ یہ صورتحال سامنے آئی. جو ہمارا جو حالیہ ایک فیصلہ ہوا کہ ہم نے تمام غیر قانونی پاکستان سے نکالنا ہے، مقصد تو افغان ہی کا تھا، تو وہ نہیں سمجھتے کہ وہ امیجیٹ وجہ بنی ان کا امداد نہ ایکسیپٹ کرنے میں. جی بالکل، یہ تو یعنی ظاہر اس سے کشیدگی بڑھانے میں میں کہوں گا کہ بہت مدد ملی ہے دونوں طرف سے. پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی جو افغان، اس سے بعد میں آتا ہوں کہ کیوں کیا اور کیسے کیا، تھوڑا سا
آگے چلتے ہیں. لیکن یہ یقیناً یہ اور پاکستان نے دو بڑے فیصلے کیے ہیں. ایک تو غیر ملکیوں کو نکالنے کا، جس کا انڈائریکٹ مطلب یہی ہے کہ انلیگل افغانس کو نکالنے کا، اور دوسرا اسمگلنگ بند کرنے کے لیے جو بہت سے اقدامات لیے گئے ہیں، اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ کئی پابندیاں لگا دی گئی. تقریباً 212 آئٹمز جو ہیں ان پہ باقاعدہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ ڈیوٹی پے کر کے جائیں گے. اس کے علاوہ جو اسکریننگ ہوتی تھی وہ 25% تک کر دی گئی ہے. تو اور جو ان کے قوانین تھے اس سلسلے میں، رولز تھے، اس میں بھی بہت سے اضافے کیے گئے ہیں. چنانچہ یہ دونوں چیزیں ان کے لیے کافی تکلیف دہ ہیں. اوکے، تو مطلب یہ امیجیٹ وجوہات دو یہ بنی ہیں. اچھا، تھوڑا سا ادھر آتے ہیں فلسطین کی سائڈ پہ، کیونکہ معاملات جو ہیں ساتھ ساتھ ہی چلاتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور دونوں میں لنکیجز بھی شاید کہیں نہ کہیں ہمیں مل جائیں. محمد علی، یہ بتائیے کہ اسرائیل کو، اس اسرائیل کی اب لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت پورے فلسطین اور اسرائیل کو ملا کر تقریباً 6 ملین کے قریب فلسطینی رہتے ہیں، باقی باہری ہیں. یوں سمجھیے کہ فلسطینیوں اور جو یہودی آبادی ہے، مسلمانوں کی اور یہودیوں کی آبادی تقریباً برابر ہی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ اسرائیلی اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جتنے فلسطینی یا مسلمان ہجرت کر کے چلے جائیں، اردن چلے جائیں، مصر چلے جائیں، جہاں بھی جائیں، لیکن فلسطین سے یا اسرائیل سے نکل جائیں، تو لانگ ٹرم ان کے لیے یہ سود بہتر نہیں ہوگا؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا. میں ایک مختصراً ایک لارجر جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً پچھلے 45 سال سے دنیا میں جو زیادہ تر جنگیں ہیں وہ ایشیا میں اور مسلم ممالک میں ہوتی رہی ہیں. زیادہ تر جو مہاجرین ہیں یا ڈسپلیسڈ پیپل ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے شام ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے عراق ہو، چاہے یمن ہو، تو آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے ایک پیٹرن کہ جی زیادہ تر مسلمان ممالک سے ہی ہجرت کر کے لوگ جنگ کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں تو آپ کو ایک حسن اتفاق نظر نہیں آتا. لیکن فلسطین کی طرف آتے ہوئے اسپیسیفکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئی تھنک یہ اظہر من الشمس ہے کہ جو اسرائیل کا لانگ ٹرم اسٹریٹجک ویژن ہے، اس میں وہ بنیادی طور پہ فلسطین کی تمام تر جو اراضی ہے اس پہ اپنا قبضہ اور اپنی حکومت اور اپنی سوورنٹی ایکسرسائز اور اچیو کرنا چاہتا ہے. اب 75 سال ہو گئے ہیں، اور آپ اگر 75 سال پہلے کا نقشہ دیکھیں اسرائیل کا اور فلسطین کا اور آج دیکھیں تو اس میں میرا خیال ہے بہت فرق آ چکا ہے زمینی حقائق. لیکن اس میں غلطیاں مسلمانوں کی یا فلسطینیوں کی یا عرب دنیا کی کتنی ہیں؟ اگر 1948 میں وہ قبول کر لیتے کہ جیروسلم ایک انٹرنیشنل ملک کیپٹل یا سٹی ہوگا اور اس کو UN اس کو لک آفٹر کرے گی، تو شاید اچھا نہ ہوتا. ہائنڈ سائڈ کی بات ہے، اب تو ماضی میں جو ہو گیا. دیکھیں، تاریخ کے طالب علم کے طور پہ یہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے. وہ جو ایک مطلب شعر بھی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو وہ پاور جو ہے 75 سال سے وہ بھی فلسطینیوں کی سائٹ پہ انفارچونیٹلی کوئی بھی بڑی پاور پرماننٹلی یا سگنیفیکنٹلی نہیں رہی ہے. دوسری طرف جو ہے اسٹیٹ کرافٹ اور ایک اسٹریٹجک ویژن بھی کہ کیسے ان حالات میں اپنے آپ کو آپ نے نیویگیٹ کرنا ہے، اپنے انٹرسٹ کو، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، اپنی سوورنٹی کو کیسے پریزرو کرنا ہے، کیا الائنسز بنا کے کرنا ہے، کیا بینڈ ویگننگ کرنی ہے کسی بڑی طاقت کے ساتھ. تو مجھے یہ آپ چونکہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کا ایک گریونس کا نیریٹو تو 75 سال سے ہے اور جو کہ حقائق پر مبنی ہے، لیکن اس میں وزڈم اور پاور جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ نظر نہیں آتا. تو بنیادی طور پہ جو اس وقت سچویشن ہے، اگر میں اس کو ایک جملے میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں کہ مسلم دنیا عمومی طور پہ جو اسٹریٹ سینٹیمنٹ ہے وہ تو آبویسلی ان کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن وہاں پہ غزہ کی پٹی پہ 22-23 لاکھ فلسطینی فیس کر رہے ہیں، وہ نظریات، خواہشات اور حقائق تینوں کا کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے. کہ مسلمان آپ کو ہر جگہ مار کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا میں،
اور ان کا کوئی والی وارث بھی نہیں ہے. وہ کبھی بائی پولر ورلڈ آرڈر ہے, کبھی یونی پولر ہے, ملٹی پولر کی طرف جاتا ہے, لیکن کوئی پرماننٹ الائنس سسٹم کسی پول کے ساتھ آپ کو مسلم ورلڈ کا ایسا اس شدت, اس استقامت کا نظر نہیں آتا جو کہ آپ کو امریکہ کی اسرائیل کے لیے نظر آتی ہے. لیکن اب چونکہ آپ ابرار صاحب کویت میں بھی پاکستان میں سفیر ہیں پاکستان کے, وہاں پہ ایک ہمیں جو بھی نظر آیا, عراق میں بہت بڑی ریلی ہوئی فلسطین کے حق میں. عرب دنیا کا جو آفیشیل ریسپانس تھا, اور محمد علی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ایک گیپ سا نظر آتا ہے, جو لوگوں کی ایک سپورٹ ہے فلسطینیوں کے لیے یا ان کے کاز کے لیے, لیکن وہاں کی حکومتوں نے شاید اس طرح آفیشیل جو پوزیشن لی وہ بڑی ایک لحاظ سے کمزور پوزیشن ہے میرے خیال میں. تو یہ کیوں کر ہے, اسی کیا وجہ ہے کہ پہلے ہم جانتے تھے کہ بڑا اسرائیل کے فلسطین کے معاملے میں عرب دنیا بولتی بھی تھی, لیکن ایسا کیوں ہو گیا کہ ایک دم یہ اتنا گیپ بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلے بھی عرب دنیا جو بولتی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بلاکس کی سیاست تھی تو کچھ لوگ امریکن بلاک میں تھے, کچھ ملک, اور کچھ سوویت بلاک میں تھے. جو سوویت بلاک والے تھے وہ تو شدت سے اسرائیل کی مخالفت کرتے تھے, لیکن جو امریکن بلاک والے تھے ان کے یہاں ایک نرمی تھی, ایک نرم سا ری ایکشن ہوتا تھا جو اتنا شدید نہیں ہوتا تھا. اب بھی یہ ہے کہ جو گلف کے ممالک ہیں خاص طور پہ, وہاں پہ عوام میں تو یقیناً فلسطینیوں کے لیے ہمدردی ہوگی, لیکن حکومتیں جو ہیں ان کی پالیسیاں جس طرح کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ یو اے ای کا اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات رہے, سعودیہ کے تعلقات بھی اس سے بہتر بتدریج ہو رہے تھے. یو اے ای کے ساتھ جو ان کی فلائٹس شاید 100 سے بھی زیادہ 107 فلائٹس پر ویک اسرائیل کی آ رہی تھیں. تو یہ آہستہ آہستہ جو آپس کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ تھے, ایک تو یہ ان کے بڑھ رہے تھے, دوسرے شاید انہوں نے جو گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ جی اسرائیل علاقے کا ایک مضبوط ملک ہے, اس کو فیٹ اکمپلی کے طور پہ لے لیا تھا, اور یہ سمجھ لیا تھا کہ جو سچویشن ہے اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو پائے گی. لیکن حماس نے کم از کم فلسطینیوں نے اس بات کو تو غلط ثابت کر دیا کہ اسرائیل انونسبل نہیں ہے. لیکن یہ بتائیے, کیونکہ آپ کویت کا ذرا تھوڑا سا پرسپیکٹیو میں جانا چاہتا ہوں, یو اے ای سعودی عرب کے بارے میں تو بات ہوتی رہتی ہے, لیکن کویت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. ہم جانتے ہیں کہ جب قطر اور خلیجی سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان ایشوز ہوئے تو کویت نے ایک بڑی انڈیپینڈنٹ پوزیشن لی. حالانکہ عام تصور یہی ہے کہ کویت وہی کچھ کرتا ہے جو سعودی عرب کرتا ہے, لیکن کویت نے بھارت کو انڈیپینڈنس دکھائی اس معاملے میں. تو اب بھی کویت کا کیا, یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کویت جو بھی پوزیشن لے لے, کویت بیکاز سٹی اسٹیٹ کوئی کویت خود تو چھوٹا ملک ہے, لیکن اس سے پہلے جو ایک نیوٹرل پوزیشن لی تھی اور اس میں ایک صلح جو کا کردار ادا کیا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو امیر تھے وہ عرب لیڈروں میں سینئر ترین تھے. شیخ صباح احمد الجابر الصباح جو تھے وہ امیر تھے, اور باقی تمام عرب گلف کے جو سربراہان تھے ان میں وہ سینئر تھے اور ان کی ایک رسپیکٹ تھی. تو انہوں نے اس بزرگی کی وجہ سے یہ کردار ادا کیا تھا. یہ ٹرائبل سسٹم یہ بھی بڑا کام کرتا ہے جی کہ آپ جو بزرگ ہیں ان کی بات مان لیتے ہیں. تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے محمد علی صاحب. جی بالکل, وہ ایران امریکہ کے لیے ایک بزرگی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اچھا, لیکن بہت غیر مناسب نہیں ہے تو کر ہی دیجیے آپ. جی, تو بزرگی کا جو فارسی میں مطلب ہے وہ بڑا, وہ عمر سے زیادہ پاور کو ریکوگنائز کرنے میں. اچھا, تو ہمارے کلچر میں نا بزرگی کو عمر سے ریلیٹ کیا جاتا ہے, لیکن فارسی میں اس کا جو اوریجن ہے وہ اس کو پاور اور مائٹ اور وزڈم سے ریلیٹ کرتے ہیں, اس کو ریکوگنائز. اینی وے, دیکھیں 3 چیزیں میں مختصراً یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حماس نے اس آپریشن کے ذریعے آلریڈی حاصل کر لی ہیں, لیکن وہ ملٹری اور بیٹل فیلڈ پہ نہیں کی ہیں. وہ یہ ہے ملٹری بھی تو کی ہے نا, 1000 سے زائد اسرائیلیوں کو قتل کر دیا. جی بالکل, یہ پہلی دفعہ 50 سال کے عرصے کے بعد ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اصل جو ان کی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ
کہ دیکھیں جو فلسطین کا مسئلہ بہت سارے خاص طور پہ یوکرین وار کے بعد نیچے دب گیا تھا، اب وہ دوبارہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں ڈسکس ہو رہا ہے، تو بھی وہ عالمی مسئلہ ایک بڑا بن گیا ہے۔ آج روس نے قرارداد بھی پیش کی ہے لیکن اب وہ ایکسیپٹ تو ہوتی ہے نہیں ہوتی، بالکل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو جس طرح میسر صاحب نے ذکر کیا کہ ابراہم ایکارڈ، I2U2 اور ایک جو ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا تھا نارملائزیشن پروسیس بٹوین عرب لیڈرشپ اینڈ اسرائیل، اس کو انہوں نے کم سے کم ٹیمپریریلی ڈسرپٹ کر دیا ہے، کیونکہ جو اسٹریٹ سینٹیمنٹ ہے اس کے بعد یہ پولیٹیکلی بہت کاسٹلی ہو جائے گا کہ اس کو اسی مومنٹم کو عرب لیڈرشپ جاری رکھے۔ یہ دوسری ان کی اچیومنٹ ہے۔ تیسرا، اگر آپ گریٹ پاور پالیٹکس میں بھی دیکھیں تو اگر عرب ممالک اور اسرائیل سارا ایک ریجنل بلاک بن جاتا تو پھر اس میں چائنا اور رشیا آئسولیٹ ہو جاتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب سیکورٹی کاؤنسل میں کنسنسس نہیں ہوتا، یہ امریکہ کی قرارداد کو چین یا روس اپوز کرتے ہیں، تو دے آر میکنگ اے کم بیک ان دا مڈل ایسٹرن پالیٹکس۔ اگر روس کی قرارداد کو باقی ممالک بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی وہی اثر ہوگا۔ جی مطلب کنسنسس نہیں ہو رہا، لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ کی پوزیشن اور یہ جو پالیسی ہے مڈل ایسٹ پہ، اس کو چیلنج ڈپلومیٹکلی تو کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ایران بھی آپ کو اس کے نتیجے میں اتنا ریجنلی یا جو پولیٹیکلی آئسولیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آلدو ایک تکلیف دہ حقیقت میرے خیال میں یہ ہے کہ جو اس وقت ڈپلومیسی چل رہی ہے وہ وار کو ختم کرنے کے لیے نہیں چل رہی ہے۔ بلنکن صاحب یا لارڈ آسٹن صاحب جو 6-7 ممالک کے دورے کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کے لیے سپورٹ انشور کرنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ باقی ممالک اس جنگ میں شامل نہ ہوں۔ تو یہ ہم نے اپنے ابرار صاحب کیوں یہ عرب دنیا اوبلائج کر رہی ہے یو ایس کو، کیونکہ جہاں بھی جا رہے ہیں سیکٹری بلنکن یا سیکٹری آسٹن، وہ بیانات تو دے رہے ہیں کہ یہ ٹیررزم ہے، یہ ہے، وہ ہے، سارے بیانات تو اسرائیل کے حق میں ہی ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ان کی حکومتوں کے درمیان اور جو عوام ہے، جو پہلا بھی سوال میں نے کیا تھا، یہ گیپ مزید نہیں بڑھے گا ان چیزوں سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بالکل، ان دا لانگ رن تو اس کا یہ نتیجہ برآمد ہوگا، لیکن ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ آج کل وہ عرب ممالک خاص طور پہ جن کا وہ وزٹ کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر کا ٹلٹ پہلے ہی یو ایس کی طرف ہے، یعنی وہ سعودی عرب ہے یا دوسرے اردن ہے یا اور عرب ممالک ہیں، مصر بھی، تو وہ ایک ٹلٹ تو پہلے سے امریکنز کی طرف تھا ہی، اور اسی وجہ سے تو اب ان کی آہستہ آہستہ اسرائیل سے قربت شروع ہوئی تھی۔ یہ سب ظاہر ہے امریکن انفلوئنس یا پرسویشن یا پریشر کی وجہ سے تھا کہ وہ اسرائیل سے اب قریب آنے لگے تھے، اور چونکہ علاقے میں امریکن انفلوئنس کے علاوہ کوئی اور، جیسے سید محمد علی صاحب نے بھی کہا کہ کوئی اور پاور جو ہے اس کا انفلوئنس فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی روس جو ہے یا چائنا یا کوئی بھی اور ایسا امریکہ کا رائیول جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، تو حکومتوں کا ٹلٹ خود بخود اس طرف تھا۔ لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ عرب اسٹریٹ جو ہے وہ اب بھی فلسطین کے حق میں ہے۔ اب یہ جو اسرائیل اور امریکہ یہ آرگومنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حماس فلسطینیوں کی نمائندہ نہیں ہے، تو ایک عام آدمی کے لیے، ایک لے مین کے لیے، جو بھی فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ فلسطین کا نمائندہ ہے، اور پھر حماس ایک الیکٹڈ باڈی ہے۔ اگر غزہ میں ان کی حکومت تھی تو وہ بائی فورس آئی ہوئی نہیں تھی، بلکہ الیکشن کے نتیجے میں آئی تھی، تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ فلسطین کے نمائندہ نہیں ہے۔ تو آؤٹ آف دا باکس اب چلیں، پہلے اس سے پہلے تھوڑا طالبان، افغانستان اور پاکستان نے جو ریاکشن دیا، تھوڑا سا اس کو ہمارے لیے کمپیئر کیجئے نا۔ افغانستان نے تو بڑی واضح پوزیشن لی کہ جی یہ فورن آکوپیشن ہے، بلکہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں لفظ استعمال بھی کیا، اور جو اس وقت پرابلمز ہو رہے ہیں اس کی روٹ کاز جو ہے یہ فورن آکوپیشن ہی ہے، اور جب تک اسرائیل اس کو ختم نہیں کرے گا یہ معاملہ کسی کروٹ بیٹھ نہیں ہٹ سکتا۔ پاکستان کی جو ہم نے فورن آفس کا ریاکشن دیکھا، اس میں فورن آکوپیشن کا کہیں ذکر نہیں تھا، اس میں صرف یہی کہ جی سیز فائر کریں اور پھر 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف جائیں۔ تو یہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ پاکستان نے اپنا کیوں پوزیشن کو اتنا سافٹ کیا، مائل کیا؟ اس کی وجہ نگران حکومت بھی تھی یا کیا تھا؟
جی اس کی وجہ کچھ بیان کرنا تو شاید مشکل ہوگا، لیکن بہرحال آپ بیان کرنا نہیں چاہتے میرے خیال میں، پتہ تو آپ کو سب کچھ ہے پیچھے بیہائنڈ دا سینس کیا ہو رہا ہے. دیکھیں 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس پہ بہرحال سب کا اتفاق بڑے عرصے سے ہے، اوسلو ایکارڈز کے نتیجے میں اس پر اتفاق ہوا تھا، OIC کے ریزولوشنز بھی ہیں اس میں. اصل پرابلم تو اب یہ ہے کہ اسرائیل 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں چاہتا، فلسطینی تو اب بھی اس پہ آمادہ ہیں، اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ اکثر اسلامی ممالک یا جو بھی فلسطین کا سپورٹر ہے وہ اس پہ زور دے رہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف آنا چاہیے، اور اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ یہ 1 اسٹیٹ سولوشن ہی رہ جائے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکال باہر کیا جائے. تو اسی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے کہ جی بمباری ہو رہی ہے غزہ سے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نارتھ غزہ سے فی الحال نکلیے، ساؤتھ میں آئیے، پھر رفح کا جو پوائنٹ ہے کوریڈور بنا کے ہم آپ کو ایجپٹ بھجوا دیں گے. یہ بڑا ہے، مطلب 1 ملین لوگ بھی اگر وہاں سے نکل کر چلے جائیں تو پھر پاپولیشن وہاں پہ 1 ملین تقریباً رہ جاتی ہے. مطلب یہ انکریمنٹلی آپ کو 1 اسٹیٹ سولوشن ہی کا روڈ میپ نظر آ رہا ہے. لیکن دیکھیے دوسری طرف صدر السیسی نے بھی بڑے واضح طور پہ کہا کہ فلسطینیوں بالکل نہ نکلنا غزہ پٹی سے، کیونکہ اشارہ یہ تھا کہ ہم آپ کو نہیں لے سکتے. جی وہ صدر سیسی بظاہر فلسطینیوں کے سپورٹر نہیں ہیں، لیکن اور انہوں نے ادھر انہیں نکلنے سے بھی بند کر دیا، ورنہ یہ تو ہو سکتا تھا کہ عورتیں اور بچے یا مریض جو ہیں وہ ادھر سے نکل سکیں، بڑے خوشی خوشی ان کو جانے بھی دیتے جی، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. حماس کی بھی پوزیشن جو پبلکلی آئی ہے، جو انہوں نے ان کے نمائندوں نے جو پریس کانفرنس وغیرہ بھی کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں اس کو چھوڑیں گے، لیکن اس کے پیچھے صرف پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک ڈائمینشن نہیں ہے، اسٹریٹجک ڈائمینشن بھی ہے، وہ ڈیموگرافک ڈائمینشن. جی بالکل، کیونکہ وہ اربن وارفیئر میں اپنا جو سپیس ہے، سوشل سپیس، وہ لوز نہیں کرنا چاہتے کہ وہ بالکل ان کا جو ملٹری آرم ہے وہ ایکسپوز اور ولنریبل ہو جائے، کیونکہ اربن وارفیئر میں مطلب آپ اربن علاقے میں اربن پاپولیشن کے اندر ہی چھپ کے حملے کرتے ہیں، گھات لگا کے اس کو یوں کہہ لیتے ہیں. چلیے ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ذرا آ کر ہم ذرا تھوڑا سا اور کریدیں گے ان دونوں ایشوز کو، افغانستان اور فلسطین کا جو معاملہ ہے، اور جو ہمارے ماہرین ہیں ان سے پوچھیں گے. خاص طور پہ میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں افغانستان کے حالات کو بھی کہ وہ کس جانب رواں دواں ہیں، کیونکہ افغانستان ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے تعلقات ان کے ساتھ جس طرح سفیر صاحب نے کہا کشیدگی ہے ابھی تک، تو ان کو ہم کس طرح بیک آن ٹریک لا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ابرار صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیے کوئی بھی خود مختار ریاست یہ نہیں چاہے گی کہ وہاں پہ غیر قانونی طریقے سے لوگ رہیں، اور ہر ملک یہی کرتا ہے، جو بھی غیر قانونی طریقے سے لوگ آتے ہیں ان کو واپس بھجواتا ہے یا اسائلم دیتا ہے، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے. افغانز ہمارے ساتھ اب 1979 سے پہلے ہی، بلکہ اس کے بعد تو ہم نے تقریباً 50 لاکھ کے قریب افغان ریفیوجیز مہاجرین کو یہاں ان کو لک آفٹر کیا ہے. اب یہ ہمارا حق تو بنتا ہے کہ جو بھی یہاں پہ غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں افغان نیشنلز، تو ہم ان کو کہیں کہ جی واپس چلے جائیے، کیونکہ طالبان یہی کلیم کرتے ہیں، یا کابل کی حکومت انٹرم یہی کلیم کرتی ہے کہ جی اب حالات ہمارے قابو میں ہیں، سیکیورٹی ساری ٹھیک ہے، اکانومی بھی ہم آگے جا رہے ہیں، اکنامکلی بھی. تو اب کوئی وجہ نہیں بنتی کہ یہ لوگ واپس نہ جائیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ اور پھر ہم پاکستان 1951 کا جو ریفیوجی کنونشن ہے اس کی بھی ہم پارٹی نہیں ہے، ہم نے اس کو ریٹیفائی نہیں کر رکھا، نہ ہی ہم نے 1967 کا جو پروٹوکول ہے اس کو بھی ہم نے ریٹیفائی کیا ہوا. لیکن ایک کسٹمری انٹرنیشنل لا تو ہے کہ جب کوئی ریفیوجی آتا ہے اور اپنے ملک کو آپ اس کو واپس نہیں بھجوا سکتے اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ آپریشن ہوگا یا اس کے خلاف کوئی اقدامات لیے جائیں گے، تو اس حد تک ہم کمیٹڈ ہیں ٹو انٹرنیشنل لا. لیکن میرا سوال جو یہ ہے کہ کیا پاکستان نے یہ فیصلہ انڈر دا گیون سرکمسٹانسز جو اس وقت حالات ہیں، یہ صحیح فیصلہ تھا پاکستان کا کہ اتنا 1 مہینے کا نوٹس دیں اور تقریباً 1.8 ملین کہا جاتا ہے کہ افغان جو ریفیوجیز ہیں وہ غیر قانونی طور پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کو واپس بھجوا دے؟ کیا آپ جنرلی سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ممکن ہے صحیح ہو، لیکن جو اس کی امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہے وہ شاید وہ ٹھیک ہے؟
دیکھیے پاکستان میں جو افغان آباد ہیں وہ 3-4 قسم کے ہیں. جیسے آپ نے کہا ریفیوجیز، ایک زمانے میں 5 ملین تک ان کی تعداد چلی گئی تھی، اب بھی وہ کوئی 13-14 لاکھ تو ہیں جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی ان ریفیوجیز کی اولاد ہے جو پاکستان ہی میں پیدا ہوئے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو کسی بھی لیگل طریقے سے پاکستان میں آ کے رہ رہے ہیں، یعنی ریزیڈنٹ ویزا ہے، ملٹیپل ویزا ہے، کوئی صورت کچھ ایسی لوگوں ہے. نے پاسپورٹ بھی لے رکھے ہیں پاکستان، وہ تو خیر ایک اور کیٹیگری ہے، جی الگ ہی کیٹیگری ہے. لیکن جسے ہم اللیگل افغان امیگرنٹس کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جس میں سے کچھ تو افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد مائیگریٹ کر کے ادھر آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے سے بھی خاصے لوگ آئے ہوئے ہیں. میں عرض کروں کہ یہ 2015-16 میں جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی تو ہم نے یہ مسئلہ ان سے اٹھایا تھا کہ افغان ریفیوجیز کے علاوہ بھی کوئی 1 ملین کے لگ بھگ غیر قانونی طور پر رہنے والے پاکستان میں موجود ہیں، تو ان افغانس کا کچھ علاج کرنا چاہیے. وہ وہاں پہ کیوں، یہاں پاکستان کیوں آئے وہ لوگ؟ 1 ملین کے قریب جو لوگ ہیں، دیکھیے یہ فار اکنامک ریزنز بھی آ سکتے ہیں، سیکیورٹی کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ جی وہ یہاں رہ کے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے مریضوں کا علاج کروا سکیں گے. بہت سی وجوہات ہیں، کچھ تعلیم کی وجہ سے آ جاتے ہیں. لیکن ان ساری قسموں میں سے آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ریفیوجیز کو ابھی تک بائی فورس واپس نہیں بھیجا، اور ہمیشہ ہم کوشش کرتے رہے کہ پل فیکٹرز ہونے چاہیے پش فیکٹرز کے بجائے، اور انہیں آنریبل طریقے سے باقاعدہ آرگنائز طریقے سے واپس جانا چاہیے. لیکن یہ جو اللیگل افغان ہیں، وہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو ہر ملک کا استحقاق ہے کہ جہاں جو لوگ وہاں اللیگلی رہ رہے ہیں انہیں ڈپورٹ کر دیا جائے. اور جہاں تک رہی یہ بات کہ بہرحال انٹرنیشنل لاء کے مطابق اگر انہیں اپنے ملک میں کوئی جان و مال کا خطرہ ہے تو آپ انہیں پناہ دے دیتے ہیں. لیکن 9/11 کے بعد سے بہت سے ویسٹرن ممالک نے اس سلسلے میں بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا. آسٹریلیا نے اور کئی ممالک نے یہ کیا ہے کہ وہ ان قوانین کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ رد و بدل کر دیا ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کے ملک میں آ کے غیر قانونی طور پہ رہائش پذیر ہو جائے اور یہ کہے جی مجھے اپنے ملک میں جان و مال کا خطرہ تھا، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ادھر آتے ہیں اللیگل رہنے کا، تو مطلب یہ ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو ویزے پہ آئے اور ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا، دوسرے وہ کہ جو آئے ہی بغیر ویزے پاسپورٹ کے. ہم نے ایک عرصے تک یہ رکھا کہ ویزا کی بندش جو تھی بارڈر پہ نہیں تھی. پھر 2016 سے ہم نے طورخم پہ ویزا شروع کیا، لیکن صرف طورخم پہ. نہیں فیصلہ تو ٹھیک ہے، میں اس کی امپلیمنٹیشن میں کہہ رہا ہوں دیکھیے چمن سے ہم نے پھر بھی چھوڑ دیا. ٹھیک. تو اب جب ہمارے پاس سیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہو گئی، لیکن 1 مہینے کا وقت کافی تھا اس سب کا. ہاں البتہ یہ ہے کہ 1 مہینے کا جو وقت دیا گیا ہے اس میں سے جتنے لوگ 1 مہینے میں جا سکیں گے وہ چلے جائیں گے. ابھی تک کتنے لوگ گئے ہیں؟ کافی سنے ابھی تک کچھ جی کئی 100 کے بیجز جا رہے ہیں. ابھی ٹوٹل فگر تو نہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ سفارتکاری میں چونکہ آپ کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے، کیا یہ بہتر نہ ہوتا، جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ ہم نے طالبان کی حکومت کو کانفیڈنس میں نہیں لیا اس کا اعلان کرنے سے پہلے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر ہوتا کہ ہم یہ پالیسی جب مرتب اس کو کر رہے تھے، سوچ رہے تھے اس کے بارے میں، تو ہم طالبان کی حکومت کو ان کانفیڈنس میں لے لیتے کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، 2 ہفتے کے بعد ہم اس کو اناؤنس کریں گے، تو آپ بھی ہمیں کوئی انپٹ دے دیں، ہم مل کر اس پہ کام کرتے ہیں. دیکھیے بظاہر تو اس اقدام کا مقصد یہ لگتا ہے کہ طالبان چونکہ اس پہ آمادہ نہیں ہیں کہ TTP کے خلاف ایکشن لیں، یا وہ لوگ جو یہاں دھماکوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے، تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر ہم سب کو نکال دیتے ہیں. یعنی شاید اس سے کوئی پریشر بلڈ اپ ہوگا. پریشر بلڈ ہوگا. اب یہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جی بظاہر طالبان جس قسم کی ڈیلنگز کرتے ہیں تو اس میں اس کے امکانات کم ہیں کہ پریشر بلڈ اپ ہوگا. لیکن بہرحال وہاں کی جن لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے یا خود جو افغان عوام ہیں ان کی طرف سے اپنی گورنمنٹ پہ ایک پریشر آ بھی سکتا ہے کہ آپ نے چونکہ TTP کو چھوٹ دی ہوئی ہے،
اس وجہ سے پاکستان یہ ایکشن لے رہا ہے. افغان کی طالبان کب کسی کا پریشر لیتے ہیں اپنے لوگوں کا؟ جی دیکھیے آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ پاکستان کے دوست کے طور پہ نہیں دیکھے جانا چاہتے تو کیوں؟ اس لیے کہ انٹرنل پریشر سے ڈرتے ہیں نا. اگر وہ ڈیورینڈ لائن پہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے تو کیوں ہے؟ ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے. یعنی ڈومیسٹک پالیٹکس کا خیال تو ہر ایک کو رکھنا پڑتا ہے. ان کا اپنا پرسپیکٹو تو ہو سکتا ہے کہ ڈیورینڈ لائن کو جی کیوں مانے ہم. نہیں یہ تو ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پاکستان کے حامی ہیں. یہ نقطہ ٹھیک ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک امپریشن یہ دے کہ یہ پاکستان کوئی ایسا ہمارا اثر. آپ کا محمد علی آپ کیا سمجھتے ہیں جو ریفیوجیز کے حوالے سے اللیگل جو لوگ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور جس طرح ہم نے اس کو ایک لحاظ سے اناؤنس کیا کہ اکتوبر کے آخر تک سب لوگ چلے جائیں ورنہ پھر ہم زبردستی سارا، کیا یہ امپلیمنٹیبل بھی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں obviously اس میں اتنی بڑی تعداد کو ایک مہینے کے اندر تو پھر ہم کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو کہ امپلیمنٹیبل نہیں ہوتا؟ اپنی کریڈیبلٹی ہماری خراب نہیں ہوتی دنیا کے سامنے، افغانز کے سامنے، ایون اپنے پاکستانیوں کے سامنے بھی؟ دیکھیں میں کسی حد تک امبیسڈر صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو ہماری جو سوچ ہے، میں اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ہماری جو سوچ ہے اور جو ہماری اپروچ ہے ٹورڈز افغانستان، اس میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے. اور اس کا ایک بڑا اہم ایسپیکٹ یہ ہے، بٹ یہ واحد ایسپیکٹ نہیں ہے. بنیادی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ 2 سال سے زیادہ افغان طالبان کو برسر اقتدار ہے وہ ہو چکا ہے، اور چونکہ ان سے جو توقعات تھیں وہ کچھ انہوں نے بھی پوری نہیں کی، کچھ ہم نے بھی زیادہ وابستہ کر لی تھیں. لیکن جو ان کی توقعات تھیں وہ آپ نے بھی شاید پوری نہ کی ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان اس وقت جس سیکیورٹی کے چیلنجز کو فیس کر رہا ہے اس میں وہ یہ فیل کرتا ہے کہ افغانستان کی جو سینسٹیوٹی ہے ٹورڈز اور سیکیورٹی کنسرنز وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے، جس طرح محسن صاحب بھی کہہ رہے تھے، کہ اس کو کیسے ریڈ کرتی ہے ناٹ جسٹ افغان طالبان لیڈرشپ بلکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی بھی، کہ بھائی اس وقت دنیا میں نہ ہمیں کوئی انٹرنیشنل ریکوگنیشن حاصل ہے، نہ ہم انٹرنیشنل بینکنگ چینل میں ہیں، ہمارے $7-8 بلین کے پیسے بھی فروزن ہیں، ہمیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، اور اس میں جو واحد ہمارا غم گسار کرتا ہے اس کی گڈ ول کو بھی ہم ریڈیوس کر رہے ہیں. تو مے بی ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں بھی اس کو ریویو کرنا ان کے لیے ضروری ہے. فل فلیجڈ ایمبیسڈر وہاں بھجوا دیا، ہم اس معاملے میں پیچھے رہ گئے. وہ ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں چائنا بھی ان کی سیکیورٹی کمٹمنٹ ویزاوی ETIM کو کمپلیٹلی ٹرسٹ نہیں کرتا ہے. اچھا. اور دیکھیں جو ہمارے بیان تو طالبان نے دیا ہے کہ ہم چائنا بیان تو وہ ہمارے بارے میں دیتے رہے. ابھی ماسکو جو میں نشست ہوئی تھی اس میں بھی دیکھیں بنیادی بات کیا ہے، یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ پچھلے 2 سال کے دوران افغانستان کی جو موجودہ انتظامیہ ہے وہ اپنی سوورنٹی اپنی ٹیریٹری میں ایکسرسائز کرنے میں کامیاب نظر نہیں آتی ہے، چاہے وہ اس کے تعلق BLA BLF TTP داعش کے حوالے سے پاکستان اسپیسیفک کنسرنز ہوں، ETIM کے حوالے سے یا داعش کے حوالے سے چائنا، رشیا، دیگر ممالک کے ساتھ ہوں. ایران کے ساتھ بھی کچھ سافٹ مطلب یعنی کہ امپروومنٹ نظر آ رہی ہے، لیکن ٹرسٹ وہاں بھی نہیں ہے اس طرح. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست ہیں، جو غم گسار ہیں، جو ہمدرد ہیں افغانیوں کے، ان کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا اپنا نیشنل انٹرسٹ اس میں ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ممبر آف انٹرنیشنل کمیونٹی کے طور پہ اسی وقت سمجھے جائیں گے کہ وہ اپنے نیبرز کا خاص طور پہ ان کے کنسرنز کو سمجھیں، ایڈریس کریں، تاکہ وہ انویسٹمنٹ اور ایک بائیلیٹرل لیول پہ بھی ریلیشن شپ بہتر بن سکے، بجائے کہ وہ اپنے مسائل میں زیادہ اضافہ کریں. لیکن ابرار صاحب ہم سے بھی شروع میں تو بہت غلطیاں ہوئیں افغان ریفیوجی سے کانٹیکس میں. جس طرح ایران نے ان کو ایک محدود جگہ پہ رکھا، ان کی ایکٹیویٹیز کو وہ مانیٹر بھی کرتے رہے، ان کو اجازت نہیں دی کہ جہاں وہ چاہیں سیٹل ہو جائیں. ہم نے وہ کیوں نہیں کیا، یا ہم وہ کر نہیں سکتے تھے؟ 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نا. ایک تو
ڈیزائر ہم نے کہا جی ہمارے اپنے لوگ ہیں جہاں بھی جاتے ہیں جائیں. اس کی کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے بالکل ہم ایران کی طرح نہیں پالیسی نہیں بنا لیکن سکے؟ دونوں وجوہات تھیں. ایک تو ہم نے زیادہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا اور دوسرا پھر یہاں پہ جو آنے والے زیادہ تر پشتون تھے تو اور ان کے یہاں عزیز رشتہ دار تھے, ان کی میرے اپنے گھر پشاور میں مجھے یاد ہے قرابتداریاں تھیں, بالکل تو انہیں کیمپوں تک محدود رکھنا بڑا مشکل تھا. جب ان کی فیملیز, ان کے ٹرائبز یہاں پہ موجود ہیں جو انہیں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اس صورت میں بہت مشکل تھا کہ انہیں کیمپوں تک محدود رکھا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ جتنے پاکستان لوگ آئے تھے وہ اب تک بھی انہوں نے یہ یاد رکھا ہے کہ پاکستان نے ہم سے اچھا سلوک کیا تھا. یعنی وہاں پہ جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے بھی تو وہ اس ینگر جنریشن میں ہے جسے افغان ٹی وی چینلز نے پروپیگنڈا کر کر کے ہمارے خلاف کیا ہے. یا وہ نان پشتون ہے زیادہ تر, وہ بھی ہے جی وہ بھی فیکٹر ہے, لیکن عموماً وہ بعد کے لوگ ہیں. جو اس وقت کی جنریشن ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ جو یہاں سے رہ کے گئے ہیں وہ سب پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کو بہت اپریشیٹ کرتے رہے. تو ایک پلس پوائنٹ تو اس میں تھا. چلیے ایک مختصر سا ناظرین وقفہ لیتے ہیں اور پھر واپس آ کر تھوڑا سا فلسطین کے معاملے میں کچھ 2 سوالات میرے ذہن میں ہیں وہ اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا برار صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے, غزہ پٹی میں خاص طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو فلسطین کو اوور آل ڈسپیوٹ ہے, یا اس وقت خاص, چلیے اس وقت کی بات کرتے ہیں, کنجی کس کے پاس ہے اس وقت؟ کیا امریکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسرائیل کو پریشر بلڈ کرے, خاص طور پہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے کچھ راستے کھولے جائیں, یا جو امریکہ نے پوزیشن لی ہے وہ تو بالکل لگتا یوں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, جو بس وہ کہہ رہے ہیں وہ مانے جا رہے ہیں؟ تو کچھ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یا تو پھر اس کو اگر ایکسپینڈ کرتے ہیں اس وار تھیٹر کو, تو کیا کنجی ایران کے پاس ہے یا قطر کے پاس ہے یا امریکہ کے پاس ہے؟ پاکستان کے پاس تو میرے خیال میں ہمیں نہیں معلوم کچھ کیا ہے. نہیں, بظاہر تو کنجی امریکہ کے پاس ہی ہے. اچھا, لیکن اگر وہ صرف اپنا ہاتھ بھی اٹھا لیں اسرائیل پہ سے تو اسرائیل کافی ڈیفینسو پوزیشن میں آ جائے. لیکن وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہاں, یہ ان کی انٹرنل پالیٹکس کا ایشو ہے کہ کیا وہ بالکل اس سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آیا جیسے پریزیڈنٹ کلنٹن نے اسرائیل کو پریشرائز کیا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ صلح کرے. تو اس سچویشن میں کم از کم امریکنز اگر جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو نہ کریں, اگر ایک پازیٹیو قرارداد آنے دیں, یعنی اس وقت سیز فائر ہو جائے, تو کم از کم معاملات میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے. لیکن یہ ممکن ہے کیونکہ انہوں نے شرط تو یہ رکھی ہے نا کہ پہلے جتنے بھی اسرائیلی پرزنرز ہیں وہ واپس کیے جائیں, حماس ان کو واپس کرے پہلے, اس کے بعد. شرائط تو دونوں طرف سے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جو باقی ممالک ہیں جو صلح کی کوشش کر رہے ہیں, جو سیز فائر کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہیں ان شرائط سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. انہیں تو یہ چاہیے کہ فوری جنگ بندی کے لیے کوشش کریں. لیکن اگر امریکہ اور اسرائیل کے جو مفادات ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں اس وقت, تو اس میں تو امریکہ پارٹی بن جاتا ہے نا. تو لگتا تو یہی ہے کیونکہ بلنکن جب گئے محمد علی تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا کہ میں یہودی ہوں. ہاں, شکر انہوں نے نہیں کہا کہ میں زائنسٹ ہوں. یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے کام کیا. تو اس سے تو بالکل لگتا ہے کہ امریکہ بالکل ساتھ کھڑا ہے, جو بھی اسرائیل کر رہا ہے وہ مانے جا رہے ہیں. جی دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں ایک تکلیف دہ حقیقت ہے ریئلزم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, کہ میں جو امبیسڈر صاحب نے بات کی اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں امریکہ کا جو بیہیویئر ہے اس کو وہ کیوں ایسا ہے, اس کی مطلب وہ مسلم امہ کی یا انسانی حقوق کی یا عالمی اداروں کی توقعات پہ کیوں پورا نہیں اتر رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا جیو پولیٹیکل جو اس کے مفادات ہیں وہ اس وقت اسرائیل کی اپروچ سے کنورج 3 اعتبار سے کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کے ارد گرد جو اریٹنٹس ہیں وہ کم ہو جائیں, ٹھیک, تاکہ وہ زیادہ بڑھ کے میرے مفادات کو آگے بڑھا سکے. دوسری بات یہ کہ میں چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ دے رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ایک اور فیکٹر جو بہت امپورٹنٹ ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ کی واحد نیوکلیئر پاور ہے, تو ڈائریکٹ کانفلکٹ میں انٹر ہونا کنونشنل لیول پہ وہ کسی بھی مڈل ایسٹرن اسٹیٹ کے لیے آپشن ہی نہیں ہے.
تو واحد جو آپشن رہ جاتی ہے وہ اے سیمیٹریکل وارفیئر یا نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ کرنا رہ جاتا ہے. تو چاہے وہ حماس ہو, چاہے وہ حزب اللہ ہو, چاہے دیگر اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں وہ ہیں, ان کو جو ممالک سپورٹ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے, لیکن ایکچولی ان کے اندر بھی یہ کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ وہ اپنے پین اور اپنے شوق نو کو ٹینجبل اور سسٹینیبل پولیٹیکل گینز میں کنورٹ کر سکتے. لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ امریکہ یا اسرائیل کسی طور بھی اس کو یہ قابل قبول ہوگا کہ امریکہ سعودی عرب کو سویلین نیوکلیر پروگرام میں ہیلپ کرے, جو ان کا ایک مطالبہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹیکنیکل ریالٹیز میں میں جاؤں, جو کہ میں تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھتا بھی رہا ہوں, تو اسرائیل کو کوئی اس پہ اعتراض اس لیے نہیں ہے اگر وہ کہ اس وقت نہ صرف یہ کہ obviously جو بھی ہوگا وہ IAEA کے انڈر ہوگا, دوسری بات یہ کہ جو لیٹسٹ اور ایمرجنگ نیوکلیر ریئیکٹرز کی جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں نا, وہ ماڈولر ٹیکنالوجی ہے, جس میں ریفیولنگ اور فیول ایکسٹریکشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. اچھا, تو اب اس طرح کے ریئیکٹرز آ رہے ہیں جو کہ پرولیفریشن ریزسٹنٹ ہیں, کہ جس میں فیولنگ ریفیولنگ جو ہے وہ آپشن اور رائٹ جو ہے فاسٹ بریڈر کو ریئیکٹرز وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن جو ماڈولر ریئیکٹر کی ٹیکنالوجی ہے وہ ڈیزائنڈ ہی پرولیفریشن کنسرن سے ہیں. اگر آپ کے لیے مطلب شاید آپ کے ناظرین کے لیے یہ حیرانگی کی باعث ہوگی کہ ایسے ریئیکٹرز ہیں جن کے 40 سال میں ایک دفعہ ریفیولنگ ہوتی ہے, تاکہ وہ اپنی لائف ختم کر دے گا, تاکہ وہ ریفیول جب نکالے گا تو کسی اور پرپس کے لیے استعمال کرے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر یہ سویلین نیوکلیئر کوآپریشن ہوتا ہے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان؟ دیکھیں, اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سعودی عرب اگر فارمل ڈپلومیٹک ریکوگنیشن اور ریلیشن اسرائیل سے قائم کرنے کا فیوچر میں سوچتا ہے, تو یہ اتنا بڑا ڈپلومیٹک جیو پولیٹیکل گین ہوگا اسرائیل کے لیے کہ اس کے لیے کنٹرولڈ مینیج اوور سائٹ کے اوپر بیسڈ انٹرنیشنل سیف گارڈز کے اندر کچھ نیوکلیر ٹیکنالوجی جو کہ امیڈیٹلی کسی اسٹریٹجک پرپس کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی, اس میں بھی 10-20 سال لگتے ہیں, پورا فیول سائیکل چاہیے ہوتا ہے آپ کو. وہ میرے خیال میں ایک افورڈیبل کاسٹ ہوگی. اچھا, یہ جو ہم نے برار صاحب بھارت کا جو ریاکشن آیا, انہوں نے تو اسرائیل کے ساتھ کھل کے ان کو سپورٹ کیا, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارت مسلمان ہے وہ بڑا اپسیٹ ہے, لیکن اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے, جو مودی صاحب نے کرنا ہے سو کرنا ہے. تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو ITU-2 کا بھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے نا, کہ اس کے بھی فیزیبلٹی رپورٹ بھی نہیں بنی ابھی تک, تو صرف کہانیاں ہی ہیں. لیکن ایک لگتا ہے کہ اس طرف بھارت, ادھر اسرائیل, اور کچھ تھوڑے بہت معاملات ٹھیک ہو جائیں تو مسلمان دنیا تو بیچاری بالکل ہی بے بس. کوئی طالبان سے ہم ایک توقعات کوئی رکھ سکتے ہیں کہ یہ, کیونکہ افغانستان میں جو ہم سن رہے ہیں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس, مثال کے طور پر یہ کوش ٹیپا کنال 285 کلومیٹر کی کنال امو دریا سے نکال کے نارتھ کے پورے ایریا کو اس کی اریگیشن کے لیے, تو بہت بڑا پروجیکٹ اپنے ریسورسز سے کر رہے ہیں. پھر آپ تو شاید ہوں گے, نیو کابل سٹی بھی بنا رہے ہیں, بہت سے پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ کہیں معاملات لوگ طالبان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں افغانستان کی جانب. دیکھیے, ہمارا ایک ڈائلیما ہے کہ یہ مسلمانوں کا کہ پاکستان کا خاص طور پہ, کہ ہم افغانستان سے بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, برادرانہ تعلقات, لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے جو ہمارے لیے افغان سوائل سے جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے کام ہوتے ہیں, ان پہ ظاہر ہے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور نہ کرنا چاہیے. تو اس میں صورتحال ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو آپ کو اپنی سروائیول کا ایشو ہوتا ہے, اپنے ڈیفنس کا ایشو ہے, اور دوسری طرف آپ افغانستان سے تعلقات بگاڑنے کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے. چنانچہ ہمارے لیے ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم ان ایشوز پہ کوشش کرتے رہیں, یعنی کہ افغان سوائل ہمارے خلاف استعمال نہ ہو, ان کی حکومت کو مسلسل ہم قائل کرنے کی کوششیں صرف طالبان سے نہیں پچھلے 20 سال سے کر رہے ہیں, وہ بھی کرتے رہیں. لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ حد الوسع کوشش یہ ہو کہ ہمارے تعلقات میں بگاڑ پیدا نہ ہو. ہمیں اپنا سفیر بھجوا دینا چاہیے, چین نے کیا.
میرا خیال ہے چین کے بعد تو اس میں کوئی مشکل نہیں رہ جاتی کہ ہم نے کیوں ہم نہیں کر رہے ابھی تک یہ؟ اصل میں پہلے ہم نے جو سفیر بھیجا تھا، چونکہ منصور احمد خان ریٹائر ہو گئے تھے، تو جب ہم نے نظامانی صاحب کو بھیجا تو ہم نے انہیں ہیڈ آف مشن کہنا شروع کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ یا لیکن ہیڈ آف مشن تو تھرڈ سیکٹری بھی ہو سکتا ہے نا. جی بالکل ہو سکتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ اگر ایک نیا سفیر بھجوانا چاہتے ہیں تو یعنی یا تو انہیں ریپلیس کریں یا آپ یہ ڈکلیئر کریں کہ انہیں اب ایز اے سفیر آپ نومینیٹ کر رہے ہیں. اچھا، تو یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم یہ؟ میرا خیال ہے ہم شاید ابھی کچھ سوچ بچار میں کر رہے ہوں گے. طویل مدتی سوچ بچار. جیسے چائنا نے اصل میں سفیر تو بھجوایا لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ اس حکومت کو ریکگنائز کر رہے ہیں. وہ بھی ہم ہاں مطلب ہم بھی کر سکتے ہیں، مطلب دیٹ واز جسٹ اسٹیپ شارٹ آف ریکگنیشن. تو why aren't we doing that؟ مجھے سمجھ نہیں. چونکہ چائنا نے جو کام کیا وہ دنیا میں منفرد کام تھا. یہ تو کام ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں. لیکن چونکہ چائنا نے کر دیا تو بہرحال ہمارے لیے کچھ آسان ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے ہم افغانستان ڈسکس کیا تھا پچھلی ایک ایپیسوڈ میں ڈیسائیور، تو یہ ہم نے گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کو انیشیٹو لے، چائنا روس کے ساتھ مطلب کچھ کوآرڈینیٹ کرے تاکہ کچھ معاملات کو آگے بڑھیں، لیکن چائنا نے اکیلے کر لیا. میرا خیال اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو ریجنل کنٹریز کے ساتھ مل کے ہم افغانستان سے کہیں کہ ہم سب مل کے آپ کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کچھ ایشورنسز مانگیں کہ وہاں سے جو ملیٹنسی ہے وہ دوسرے ملکوں کو افیکٹ نہیں کرے گی. وہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے، لیکن جب وہ بات آپ کرتے ہیں براڈ بیسڈ گورنمنٹ کی تب پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں نا، یا خواتین کی بات کرتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے ریجنل کنٹریز کو وہ ایشوز ریز نہیں کرنے چاہیے جو ویسٹ کا کنسرن زیادہ ہے. تاجکستان کرتا ہے نا، تاجک تقریباً 27% ہیں افغانستان کا، وہ تو کہتے ہیں براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیں. تو بہرحال ایشوز بہت ہیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. ہم نے کوشش کی کہ تھوڑا ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ سے اگلے جمعہ شب 10 بجے ملاقات ہوگی. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں ناظرین. انشاءاللہ جس طرح میں نے پہلے کہا اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.